اللہ کا ڈر جب تک دلوں میں آپ کے نہیں ہوں گے تب تک آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ آج انسان کو اتنا بتایا جا رہا ہے، اتنا سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ کی یہ زندگی نہیں ہے، ایک دن ہمیں دنیا چھوڑ کر دوسری زندگی کی طرف جانا ہے، قبر کی طرف ہمیں جانا ہے، پھر بھی لوگ گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آج ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب ڈرنے سے حق کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کہ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ سانپ کے منہ میں ہم اپنے انگلی نہیں ڈالیں گے، یہ ڈرنے کا حق ہے۔ آپ ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ سانپ کے اگر منہ میں انگلی ہم ڈالیں تو سانپ مجھے ڈنس لیں گے۔ باغ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ ہم اسے دیکھ کر بھاگیں، اس کے قریب نہ جائیں۔ آگ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگ میں جان بوجھ کر چھلانگ نہ لگائیں، یہ ڈرنے کا حق ہم پورا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم بچ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھیوں، اگر اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق اگر ہم پورا کریں جو حق ہے ڈرنے کا، تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ آئیے میں ایک واقعہ کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ انسان کو جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں اپنے کیے کرتوت کا حساب و کتاب اللہ ہم سے لیں گے، وہ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، یہ جب تک احساس انسان کے اندر نہ آئے تب تک میرے ساتھیوں گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تصور کیجئے کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کے اعمال نامے جو دنیا میں آپ کیے ہیں وہ سامنے چٹھا آپ کے سامنے ہوگا۔ دنیا میں ہم تو لوگوں سے بچ کر گناہ کرتے ہیں، کہیں ہمارا باپ ہمیں نہ دیکھ لے، گاؤں کے سردار ہمیں نہ دیکھ لے، گاؤں کے مڑل ہمیں نہ دیکھ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، بڑے بھائی نہ دیکھ لے، ہم ڈر کا حق ادا کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کے سامنے نہیں کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ چھپ کر کرے، گھر کے اندھیرے میں کرے، کوٹھری بند میں کرے، کہیں بھی کرے، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ یہ ایمان، یہ ہمارا وشواس رمضان میں تو رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے جگہ پر جہاں دنیا کوئی نہیں دیکھتا ہو وہاں اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رمضان کی حالت میں جب آپ روزے سے رہتے ہیں، جب آپ کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ تالاب میں جاتے ہیں، اور گرمی اتنی شدت گرمی ہے کہ آپ کا من کر رہا ہے کہ میں ایک گھونٹ پانی اپنے حلق کے نیچے اتار لوں تو مجھے سکون اور چین مل جائے گا۔ آپ تالاب کے اندر ڈبکی لگاتے ہیں، آپ جانتے ہیں میرے گھر والے، میرے ابا، میرے بھائی، کوئی بھی دنیا کا آدمی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اندر پانی پی رہا ہوں، لیکن وہاں پر آپ تصور کرتے ہیں، وہاں پر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ پانی اسی لیے نہیں پی رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی ایمان، یہی وشواس تو ہمیں 11 مہینہ بھی کرنا ہے کہ ہم گھر کے اندر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو ڈر ہمارے اندر میں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ مالک مجاہد اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 2 دوست تھے، کافی دنوں سے دوست کے گھر ایک دوست نہیں گیا، اتفاق سے دوست کے گھر گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور دوست جب اپنے دوست کو دیکھتے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں، سواگت ہے، آئیے، بہت دنوں کے بعد آپ ہمارے گھر آئے ہیں۔ ان سے بات چیت کرنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، بازار جاتا ہوں۔ جیسے ہمارے گھروں میں اگر کوئی ہمارے پرانے دوست، جگری دوست آ جائے تو ہم اسے تو بغیر کھائے گھر سے واپس نہیں بھیج سکتے، ہم جائیں گے سرکن مارکیٹ، بڑے جو مچھلی ہوتے ہیں وہ خرید کر لائیں گے، گوشت لائیں گے اور اپنے دوست کو بنا کر ساتھ میں کھائیں گے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ اپنے گھر میں دوست کو بیٹھا دیا اور کہا کہ میں بازار سے آتا ہوں۔
بیگ لے کر بازار چلے گئے۔ بس آدھے ہی دور گھر سے پہنچے تھے بازار جانے میں، اور بڑی زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ اور جب بارش شروع ہو جائے تو انسان جہاں پر سر چھپانے کا جگہ پاتا ہے وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، نہ گھر آنے پاتا ہے نہ بازار کی طرف جا سکتا ہے۔ تو جس دوست کے گھر گیا تھا اس دوست کی ایک بیوی خوبصورت ہے، بہت ہی بیوٹیفل ہے۔ تو اس بیوی گھر کے پردے سے نکلتی ہے اور اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کے دوست کہتی ہے کہ آئیے دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، ہینڈسم ہیں، لیکن میں بھی چاند سے باتیں کرتی ہوں، میرے بھی گاؤں میں محلے میں چرچے ہیں، میری طرف ایک بار نظر ڈال کر دیکھیے میں کتنی خوبصورت ہوں، آئیے میرے ساتھ آپ انجوائے کیجئے۔ یعنی اس کے گناہ کے کام میں ان کو پھنسایا جا رہا ہے، اور وہ ہم جیسے نہیں تھے، کسی کی بیٹی جا رہی ہے تو ہم نظر تاک کر بڑے بڑے آنکھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ وہ اللہ والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جہنم کا خوف تھا، قبر کا عذاب کا ڈر تھا ان کے دلوں میں۔ میں وہی بتانے جا رہا ہوں کہ جن کے دلوں میں جہنم کا خوف، قبر کا عذاب کا خوف، اللہ کا ڈر کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہر حساب و کتاب کا ہمیں جواب دینا ہے، اگر یہ احساس آپ کے دلوں میں ہو جائے، اگر ڈر آپ کے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رب کے کعبے کی قسم، انشاءاللہ وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے پیارے ساتھیوں، آگے کیا ہوتا ہے؟ اب ان کو بار بار پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے، اور کہتی کہ آؤ مجھ سے انجوائے کرو۔ اب یہ اللہ والے، خوف کھانے والے کہتے ہیں ان سے کہ کام کیجئے، ایک ماچس لایا جائے، ماچس منگایا گیا کہ ایک ماچس لائیے۔ کہا ماچس آپ کیا کریں گے، دسلائی کیا کریں گے آپ؟ کہا کہ کام ہے آپ لائیے۔ توجہ چاہوں گا، ماچس کو لایا جاتا ہے اور ماچس کو تیلی نکال کر آگ لگایا جاتا ہے، اور جو آگ کے انگار ہوتے ہیں اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، بس کچھ ہی سیکنڈ رکھ پاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو ہٹا لیتے ہیں، پھر رکھتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں۔ وہ دوست کی بیوی کہنے لگی کہ اپنے آپ کو کیوں آپ ستا رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں جلوم دے رہے ہیں، یہ بعد میں بھی آپ کام کر لیجئے گا۔ اب اس نوجوان کا، اس کے ہسبینڈ کے دوست کا جواب سنیے، جو خوف خدا، جو خوف اللہ کے دلوں میں رکھتا ہے، جہنم کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتا ہے، دیکھیے کیسے جہنم سے بچتا ہے، گناہوں سے کیسے بچتا ہے، جو جہنم کا خوف اپنے دلوں میں لیے پھرتا ہے۔ کہا میری بہن وہی تو میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے گناہ کے کام میں آمادہ کر رہے ہیں، گناہ کے کام میں مجھے بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، دل تو کر رہا ہے، لیکن میری پیاری بہن میں اس آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ برداشت کر پاتا ہوں کہ نہیں۔ چند منٹ ہی میں برداشت کرتا ہوں، کچھ ہی منٹ، کچھ ہی چند سیکنڈ میں اپنے ہاتھ کو اس آگ میں رکھتا ہوں اور ہاتھ جلنے لگتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کر کے جاؤں گا، جب میں اللہ رب العالمین کے سامنے جاؤں گا اور جہنم میں اللہ رب العالمین جب مجھے ڈالیں گے تو میں جہنم میں کیسے جلوں گا، کیسے میں برداشت کر پاؤں گا؟ اس دنیا کی آگ کو میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں تو جہنم کے اس آگ کو میں کیسے برداشت کروں گا؟ گناہوں سے بچ جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہی ڈر اگر آپ کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف اگر ہو تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ 100 بار سوچیں جو میں کر رہا ہوں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے جو منکر نکیر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو 2 گھاڑوں میں، کندھوں میں وہ نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں ہر ایک حرکات کو، کل قیامت کے دن آپ بچ نہیں پائیں گے۔ قیامت کے دن میرے پیارے ساتھیوں کھڑے ہونے کا، حساب دینے کا اگر ہر انسان کو احساس ہو جائے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں کوئی بھی گناہ ہم کرتے ہیں سب کے سامنے نہیں کرتے۔ اگر ہم شراب پی رہے ہیں اپنے ابا کے سامنے نہیں پی رہے، میرے ابا دیکھ لیں گے۔ بڑے بھائی سے ہم ڈر رہے ہیں، گاؤں کے سردار مڈل مکھیا سے ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں دیکھ لیں گے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ ہم کسی بہن پر بری نظر ڈال رہے ہیں، چپکے چپکے ڈال رہے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔
میں آپ کو آخر میں ایک بات بتا کے چلوں کہ اس بات کو آپ غور سے سنیے، توجہ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ایک فلم بنائیے، پوری زندگی جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک جو بھی آپ نے اچھے برے کام جو بھی آپ نے کیا ہے وہ ایک فلم بنائیے، اور وہ بنانے کے بعد اپنے پریوار کے ساتھ ماں باپ بڑے بھائی تمام لوگوں کے سامنے اس فلم کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 100 میں 100 یہی لوگ کہیں گے کہ نہیں دیکھ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ ابا کے سامنے جو خراب کام بند کمرے میں کیے تھے وہ آپ اپنے ابا کے سامنے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے، بڑی بہن کے سامنے دیکھنے میں آپ کو شرم آئے گی، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ آپ نے کسی کا چوری کیا ہے اس کے سامنے آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ کی بے عزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی۔ اس بھائی کے ساتھ میرا کتنا گہرا تعلق ہے، میں نے اس کے گھر میں جو ڈاکہ ڈالا تھا، چوری کیا تھا، آج وہ میرا پردہ فاش ہو جائے گا، وہ تو جان لیں گے، ہمیں خراب سمجھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، 100 لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں، یہ فلم بنا کر میں اپنے پریوار کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، پریوار کے سامنے میں کوئی بھی جو بھی میں گندا کام کیا ہوں اپنے گھر والوں کے سامنے میں نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرا سوال ہے آپ سے، او میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کرنے والوں، جو بھی آپ بند کمرے میں گناہ کرتے ہو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پورے لوگوں کے سامنے آپ کو کھڑا کر دے گا، اور آپ نے جو بھی کام کیا ہے، جو بھی گندا کام کیا ہے، آپ کا پردہ شو ہو جائے گا، آپ کا فلم اس دن چالو ہو جائے گا۔ اس دن آپ کیسے اپنے اس گناہ جو آپ کا دکھایا جائے گا لوگوں کے سامنے، اس دن آپ کا چہرہ کا کیا حال ہوگا، جب آپ اپنے باپ کے سامنے آپ چھوٹی سی حرکت کو سامنے نہیں لا سکتے، شراب آپ نے باپ کی غیر موجودگی میں پیا ہے، بھائی کی غیر موجودگی میں پیا ہے، آپ کو یہ ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں میرے باپ کو معلوم نہ ہو جائے، میرے بھائی کو معلوم نہ ہو جائے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ میں نے چوری بھی کی ہے، دنیا میں مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین پوری دنیا کے سامنے آپ کی اس کرتوت کو دکھائیں گے۔ یہ احساس اپنے دلوں میں کر لیجئے کہ ہم دنیا میں کوئی کام کیے گندا اپنے باپ کے سامنے نہیں دیکھ سکتے فلم بنا کر، تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے ہم اپنی فلم کو دیکھ پائیں گے، پورے لوگ دیکھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ویڈیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے رب العالمین سچ اور حق ڈرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، جس طرح آپ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح اللہ ہم تمام بھائیوں کو ڈرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔